بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا عنوان ہے صدیوں پرانی وہ داستان جو دل کو ہلا دیتی ہے۔ ذرا آنکھیں بند کریں، تصور کریں ایک رات جب آسمان پر چاند بھی نہیں تھا، جب آگرہ کی گلیاں سنسان تھیں، جب صرف کتوں کے بھونکنے کی آوازیں دور سے آ رہی تھیں۔ اس رات قلعے کی پرانی دیوار کے ساتھ گھاس اور پتھروں کے درمیان ایک نوجوان پڑا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اس کے چہرے پر خون کے نشان تھے اور اس کی سانسیں اتنی آہستہ تھیں کہ لگتا تھا کہ کوئی بھی آخری ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کا ہاتھ، اس کا دایاں ہاتھ کسی چیز کو اتنی مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا جیسے وہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ چیز تھی ایک جلا ہوا آدھا پھٹا ہوا خط، اور اس خط پر سیاہی سے لکھا ہوا تھا صرف ایک نام، نور جہاں۔ کون تھا یہ نوجوان؟ کیا تھا اس خط میں؟ کس نے اسے اس حال میں پہنچایا؟ اور وہ نام نور جہاں کس کا تھا؟ یہ سوالات آج میں آپ کو بتاؤں، لیکن پہلے السلام علیکم دوستو، خوش آمدید بولی بسری داستان۔ یہ وہ چینل ہے، یہاں ہم آپ کو ماضی کی بولی بسری کہانیاں سناتے ہیں، وہ داستانیں جو شاید کسی کتاب میں نہیں، کسی اخبار میں نہیں، لیکن لوگوں کے دلوں میں صدیوں سے زندہ ہے۔ یہاں آپ کو ملیں گی محبت کی کہانیاں، وفا کی داستانیں، بہادری کے قصے اور وہ سبق جو زندگی سکھاتی ہے لیکن ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ پہلی بار ہماری اس ویڈیو پر آئے ہیں تو آپ کا دل سے خیر مقدم ہے۔ ہمارا یہ چینل بولی بسری داستان انہی لوگوں کے لیے ہے جنہیں پرانی داستانیں، بھولے بسرے قصے اور دل کو چھونے والی کہانیاں پسند ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی کہانیاں آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اور جو پرانے ساتھی ہیں جو ہر ویڈیو کا انتظار کرتے ہیں، آپ کا بھی دل سے شکریہ۔ آپ کی محبت اور حوصلہ ہی ہماری طاقت ہے، اور یہ چینل آپ کی وجہ سے ہی چلتا ہے۔ اب چلتے ہیں واپس اس رات کی طرف، اس تاریک گلی کی طرف، اس نوجوان کی طرف جس کا نام تھا سلیم، اور جس کی کہانی آج آپ کا دل ہلا دے گی۔ آگرہ، مغل سلطنت کا دل، جہاں بادشاہوں کے محل بھی تھے، وہاں عام لوگوں کے چھوٹے چھوٹے گھر بھی تھے۔ یہاں امیروں کی حویلیاں تھیں، وہاں غریبوں کے کچے مکان بھی تھے۔ انہی تنگ گلیوں میں ایک گھر تھا، چھوٹا سا لیکن صاف ستھرا۔ دروازے پر ایک پرانا چراغ جلتا تھا، اور اس گھر کی کھڑکی سے ہمیشہ تھوڑی دیر دھیمی دھیمی ہوا آتی تھی۔ یہ گھر تھا استاد رحیم دادا کا، ایک بوڑھا کاریگر جو پتھر پر نقاشی کرتا تھا، اور اس کا بیٹا سلیم جو باپ کے ساتھ بیٹھ کر بچپن سے ہی چھینی اور ہتھوڑا اٹھانا سیکھ چکا تھا۔ سلیم کی ماں بہت چھوٹی عمر میں گزر گئی تھی۔ سلیم کے لیے بس ایک دھندلی سی یاد تھی، ایک نرم آواز، ایک گرم گود اور ایک لوری جو وہ بھول چکا تھا۔ باپ نے ہی پالا، باپ نے ہی پڑھایا، باپ نے ہی سکھایا۔ استاد رحیم داد کہتے تھے، سلیم، پتھر بے جان ہوتا ہے، لیکن جب تو اس پر چھینی چلاتا ہے تو اس میں جان ڈال دیتا ہے۔ یاد رکھ، ہر پتھر کے اندر ایک تصویر چھپی ہوتی ہے، تیرا کام بس یہ ہے کہ اسے باہر نکالے۔ سلیم یہ بات گہرائی سے سمجھ چکا تھا۔ جب وہ کام کرتا تھا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک آ جاتی تھی، جیسے وہ پتھر سے نہیں بول رہا بلکہ پتھر اس سے بول رہا۔ محلے والے کہتے تھے، رحیم داد کے بیٹے کے ہاتھوں میں جادو ہے، لیکن سلیم مسکرا کر کہتا، جادو نہیں، محبت ہے۔ جو کام محبت سے کیا جائے وہ جادو لگتا ہے۔
سلیم کا سب سے گہرا دوست تھا کاشف، ایک موچی کا بیٹا لیکن دل کا بادشاہ۔ کاشف ہمیشہ سلیم کے ساتھ رہتا، کام میں بھی مصیبت میں بھی۔ دونوں کی دوستی ایسی تھی کہ محلے والے مذاق میں کہتے کاشف اور سلیم ایک جسم دو جان ہیں۔ جب سلیم 16-17 سال کا تھا تب استاد رحیم داد کی طبیعت خراب ہونے لگی، ہاتھ کانپنے لگے، آنکھیں کمزور ہو گئی۔ ایک شام انہوں نے سلیم کو پاس بلایا اور کہا بیٹا اب یہ کام تم نے سنبھالنا ہے، میں نے تمہیں وہ سب سکھا دیا جو میں جانتا ہوں، باقی تم خود سیکھو گے زندگی سے اور تجربے سے۔ سلیم نے باپ کا ہاتھ تھاما اور کہا ابا جان جب تک میں ہوں آپ کو کسی چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ رحیم داد کی آنکھیں بار آئیں اور اسی دن سے سلیم نے گھر کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ اٹھا لی۔ 17 سال کا ایک لڑکا جس کے کندھے ابھی پوری طرح سیدھے بھی نہیں ہوئے تھے۔ اب بات کرتے ہیں نور جہان کی۔ نام ہی روشنی کا تھا اور وہ واقع روشنی تھی۔ نور جہاں کے والد میاں رحمت اللہ آگرہ کے ایک مشہور تاجر تھے۔ ان کا کاروبار آگرہ سے لاہور تک پھیلا ہوا تھا۔ مسالے، ریشم، قیمتی پتھر سب کچھ بکتا تھا ان کی دکانوں پر۔ میاں رحمت اللہ نے اپنی بیٹی کو بہترین تعلیم دلوائی، مدرسے میں پڑھایا، عربی سکھائی، حساب سکھایا۔ نور جہاں نے شاعری بھی پڑھی، ستار بھی سیکھا۔ وہ خوبصورت تھی، کوئی شک نہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ وہ ذہین تھی۔ اس کی آنکھیں ہمیشہ سوال کرتی تھی، جیسے وہ ہر بات کو گہرائی میں سمجھنا چاہتی ہے۔ میاں رحمت اللہ کو اپنی بیٹی پر فخر تھا، لیکن ان کا ایک ہی خواب تھا، بیٹی کی شادی کسی بڑے امیر باعزت گھرانے میں۔ وہ اکثر کہتے نور جہاں کے لیے ایسا گھر چاہیے جہاں اسے کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی فکر نہ ہو۔ نور جہاں سنتی لیکن دل میں سوچتی ابا جان گھر دولت سے نہیں بنتا، گھر محبت سے بنتا ہے۔ یہ ایک عام دن تھا۔ سلیم اپنی نقاشی کا ایک نمونہ لے کر بازار میں ایک دکاندار کے پاس گیا تھا، یہ دکھانے کے لیے کہ وہ آرڈر لینے کے قابل ہے یا نہیں۔ اسی بازار میں نور جہاں اپنی خادمہ زبیدہ کے ساتھ آئی تھی، کچھ گھریلو سامان لینے۔ بازار میں بہت بھیڑ تھی۔ اچانک ہجوم میں ایک دھکا لگا، نور جہاں کے ہاتھ سے ایک کتاب چھوٹ کر گر گئی۔ پاؤں کے قریب مٹی میں سلیم قریب سے گزر رہا تھا، اس نے فوراً جھک کر کتاب اٹھائی۔ کتاب پر نظر پڑی، فارسی شاعری کی کتاب تھی۔ اس نے اوپر دیکھا اور نور جہاں نے بھی اسی وقت اوپر دیکھا۔ بس ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ، آنکھیں ملی، نہ سلیم بول سکا نہ نور جہاں۔ سلیم نے کتاب آگے کی، نور جہاں نے لے لی۔ زبیدہ نے دونوں کو دیکھا اور فوراً نور جہاں کا بازو پکڑ کر آگے چل پڑی۔ سلیم وہیں کھڑا رہا اور نہ جانے کیوں اس کا دل بہت تیز دھڑکنے لگا۔ گھر آ کر نور جہاں نے وہ کتاب کھولی لیکن پڑھ نہیں سکی، ذہن کہیں اور تھا۔ زبیدہ نے ہنس کر کہا بی بی کتاب الٹی پکڑی ہوئی ہے۔ نور جہان نے جھینک کر کتاب رکھ دی اور کہا زبیدہ وہ لڑکا۔ زبیدہ نے فوراً کہا کون لڑکا؟ بی بی میں نے کچھ نہیں دیکھا، اور مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ اب جو ہوا وہ شاید اتفاق نہیں تھا، یا شاید اتفاق ہی اصل میں قسمت ہوتا ہے۔ سلیم نے پتہ لگایا کہ نور جہان کی حویلی کے قریب ایک پرانی مسجد ہے جہاں ہر جمعے کو علمی مجلس ہوتی ہے۔ وہ وہاں جانے لگا، علم کے لیے بھی، لیکن دل کی ایک اور امید بھی تھی۔ اور نور جہاں وہ کبھی کبھی اپنی خادمہ کے ساتھ مسجد کے سیل میں آتی، جہاں کچھ پھول لگے تھے جن کی وہ دیکھ بھال کرتی۔ تیسری ملاقات پر سلیم نے ہمت کر کے آہستہ سے کہا یہ پھول کیا آپ نے لگائے ہیں؟ نور جہاں نے پھول کو پانی دیتے ہوئے بغیر مڑے جواب دیا پھول لگانا میرا کام ہے، لیکن ان کی فکر کرنا اسے زیب دیتا ہے جس کے دل میں محبت ہو۔
سلیم سمجھ گیا یہ جواب صرف پھولوں کے بارے میں نہیں تھا۔ وہ آہستہ سے مسکرایا اور واپس چلا گیا۔ یہ ملاقاتیں چلتی رہیں، کبھی مسجد میں، کبھی بازار میں، بس چند لمحے، چند جملے، لیکن ہر ملاقات دل میں ایک نئی لکیر کھینچ جاتی۔ ایک دن نور جہاں نے زبیدہ کے ذریعے سلیم کو ایک چھوٹا سا سفید پتھر بھیجا، چکنا گول، اور ساتھ ایک پرچہ جس پر لکھا تھا، سنا ہے آپ پتھر پر نقاشی کرتے ہیں، اس پر کچھ ایسا لکھیں جو میں ہمیشہ یاد رکھ سکوں۔ سلیم نے وہ پتھر ہاتھ میں لیا، 3 دن اسے دیکھتا رہا، سوچتا رہا۔ رات کو جب سب سو جاتے وہ چراغ کے سامنے بیٹھ کر چھینی چلاتا، آہستہ، محبت سے۔ 3 دن بعد وہ چھوٹے سے پتھر پر اس نے لکھا، وفا کا بدلہ وفا ہے، دنیا بدل جائے یہ نہیں بدلتا۔ جب نور جہاں نے وہ پتھر لیا اور پڑھا تو وہ چپ ہو گئی۔ زبیدہ نے پوچھا، بی بی کیا ہوا؟ نور جہاں نے پتھر سینے سے لگایا، آنکھیں بند کی اور دھیرے سے کہا، زبیدہ میں نے اپنا جواب پا لیا۔ دونوں کے درمیان اب ایک خاموش رشتہ تھا، نہ کوئی وعدہ نہ کوئی اقرار، لیکن دونوں جانتے تھے۔ سلیم نے کاشف سے کہا، کاشف میں نہیں جانتا سب کیسے ممکن ہوگا، نہ میرے پاس دولت ہے نہ رتبہ، لیکن میں اس کے بغیر زندگی نہیں سوچ سکتا۔ کاشف نے مسکرا کر کندھے پر ہاتھ رکھا، سلیم، محبت میں راستے نہیں ہوتے، محبت خود راستہ بنا لیتی ہے۔ لیکن کاشف کو کیا پتا تھا کہ کچھ راستے پہاڑوں سے بھی اونچی دیواروں سے ٹکراتے ہیں۔ میاں رحمت اللہ ایک ہوشیار آدمی تھے۔ وہ اپنی حویلی میں آنے جانے والوں پر نظر رکھتے تھے اور ان کے ملازموں کی آنکھیں اور کان ہمیشہ کھلے رہتے تھے۔ ایک دن ان کے ایک ملازم نے بتایا، میاں صاحب، بازار کا ایک کاریگر کا بیٹا بی بی کے قریب آتا جاتا ہے۔ میاں رحمت اللہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے نور جہان کو بلایا اور سیدھا پوچھا، سچ بتاؤ، کیا یہ بات درست ہے؟ نور جہان نے سر جھکایا لیکن جھوٹ نہیں بولا۔ میاں رحمت اللہ نے میز پر مکہ مارا، اتنی زور سے کہ رکھا ہوا پانی کا گلاس ہل گیا۔ میں نے تمہیں پڑھایا، لکھایا، سب کچھ دیا، اس لیے نہیں کہ تم کسی پتھر تراشنے والے کے پیچھے پھرو۔ سنو، اگلے مہینے تمہاری منگنی طے ہوگی لاہور کے سیٹھ فاروق کے بیٹے سے، اور وہ امیر ہے، پڑھا لکھا ہے، ان کا کاروبار بہت بڑا ہے، اور بس بات ختم۔ نور جہان نے کچھ نہیں کہا، کمرے سے نکل گئی، آنکھوں میں آنسو، دل میں طوفان۔ زبیدہ نے اسے کمرے میں روتے دیکھا، پاس بیٹھ گئی، کچھ بولی نہیں، بس ہاتھ تھام لیا۔ اگلے دن نور جہاں نے زبیدہ کے ذریعے سلیم کو خط بھیجا، سلیم، ابا جان نے میری منگنی طے کر دی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتی، شاید کسی کی ضرورت ہے، تم جان لو وہ پتھر جو تم نے مجھے دیا، اس پر لکھے الفاظ میں نے انہیں دل پر نقش کر لیا، وفا کا بدلہ وفا ہے، یہ میرا وعدہ ہے، چاہے دنیا کچھ بھی کرے۔ سلیم نے خط پڑھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھیں نم ہو گئیں، لیکن اس نے خط کو احتیاط سے طے کر کے سینے کے قریب رکھ لیا اور ایک فیصلہ کر لیا۔ کاشف نے روکا، سلیم، میاں رحمت اللہ کے پاس جانا پاگل پن ہے، وہ تمہیں دروازے سے نکال دیں گے۔ سلیم نے جواب دیا، کاشف، اگر میں نے کوشش نہ کی تو میں ساری زندگی اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ اگلی صبح سلیم میاں رحمت اللہ کی حویلی کے دروازے پر کھڑا تھا۔ ملازم نے جب نام پوچھا اور سلیم نے بتایا تو ملازم ہنسا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ لیکن میاں رحمت اللہ نے نہ جانے کیوں اسے اندر بلانے کا حکم دیا۔ شاید وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ لڑکا ہے کیسا۔ سلیم کمرے میں داخل ہوا، سادہ کپڑے، سیدھی کمر، اور آنکھوں میں نہ خوف نہ غرور، بس ایک سچائی۔ میاں رحمت اللہ نے اوپر سے نیچے دیکھا اور کہا، بولو، کیوں آئے ہو؟ سلیم نے کہا، میاں صاحب، میں جانتا ہوں میں کون ہوں، ایک معمولی کاریگر کا بیٹا، نہ مال ہے نہ رتبہ، لیکن میرے پاس ایک چیز ہے
وہ شاید سب سے قیمتی ہے۔ وفا، میں نور جہاں سے محبت کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں جب تک زندہ رہوں گا اسے خوش رکھوں گا۔ میاں رحمت اللہ نے ایک لمبی سانس لی، پھر آہستہ سے کہا، خوش رکھنے کے لیے چھت چاہیے، روٹی چاہیے، عزت چاہیے، جذبات سے پیٹ نہیں بھرتا۔ جاؤ یہاں سے، اگر دوبارہ میری بیٹی کے قریب آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سلیم کھڑا ہو گیا، سلام کیا اور چلا گیا، خالی ہاتھ، باری دل۔ میاں رحمت اللہ نے صرف بات کر کے نہیں چھوڑا، انہیں آپ نے ایک پرانے ملازم غلام دین کو بلایا اور کہا، اس لڑکے کو آگرہ چھوڑنے پہ مجبور کرو، لیکن میرا نام نہیں آنا چاہیے۔ غلام دین نے شہر کے کچھ گنڈوں کو پیسے دیے اور ایک رات جب سلیم اپنے کام سے واپس آ رہا تھا، آگرہ چھوڑ دو لیکن جلدی ہو سکے ورنہ اگلی بار کوئی نہیں بچائے گا۔ سلیم نے مزاحمت کی، لیکن چار کے سامنے اکیلا کیا کر سکتا تھا؟ انہوں نے مارا پوری طرح اور چھوڑ دیا۔ سلیم گرا قلعے کی پرانی دیوار کے ساتھ، خون بہہ رہا تھا، لیکن ہاتھ میں وہ خط، نور جہاں کا خط، مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اور ہونٹوں پر وہی نام تھا، نور جہان۔ یہی وہ لمحہ تھا جو ہم نے اس کہانی کی شروعات میں دیکھا تھا۔ اب آپ جان چکے ہیں وہ کون تھا، کیوں گرا تھا اور وہ نام کیوں تھا اس کے ہونٹوں پہ۔ کاشف رات کو سلیم کو ڈھونڈتا ہوا نکلا، جب وہ گھر نہیں آیا تو فکر ہوئی۔ اس نے تاریک گلیوں میں تلاش کی اور آخر میں قلعے کی دیوار کے پاس ملا، بے ہوش پڑا ہوا، زخمی حالت میں۔ کاشف نے اسے اٹھایا، گھر لے گیا، زخموں پر پٹیاں باندھی، پانی پلایا، ساری رات پاس بیٹھا رہا۔ صبح جب سلیم کی آنکھ کھلی، سب سے پہلے اس نے اپنا ہاتھ دیکھا، خط ابھی بھی تھا۔ اس نے سکون کی سانس لی۔ کاشف نے کہا، سلیم اب بہت ہو گیا، یہ لوگ تمہیں مار دیں گے، چھوڑ دو یہ سب، آگرہ چھوڑ دو اگر ضروری ہے، لیکن زندہ رہو۔ سلیم نے آنکھیں بند کی، بہت دیر تک کچھ نہیں بولا، پھر آہستہ سے کہا، کاشف میں نے اس پر پتھر پر لکھا تھا، وفا کا بدلہ وفا۔ اگر میں آج پیچھے ہٹ گیا تو وہ لفظ جھوٹے ہو جائیں گے، میں خود سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کاشف کی آنکھیں بھر آئیں، وہ کچھ نہیں بول سکا۔ 3 دن بعد جب سلیم کچھ ٹھیک ہوا، اس نے ایک کام کیا جو صرف وہی کر سکتا تھا۔ اس نے سنگ مرمر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیا، سفید چمکدار، اور اس پر اپنی پوری محبت، اپنا پورا دل ایک غزل کی شکل میں نقش کر دیا۔ وہ غزل جو اس نے خود لکھی، رات کے اندھیرے میں، آنکھوں میں آنسو، ہاتھوں میں چھینی، ہر لفظ گہرائی میں کھوتا، جیسے پتھر میں نہیں اپنی روح میں کھود رہا۔ تجھ سے وفا کا رشتہ ہے، تجھ سے ہے زندگی میری، بن تیرے سونا ہے جہاں، تو ہی ہے خوشی میری۔ نہ مال چاہیے مجھ کو، نہ تخت و تاج کی حاجت، بس ایک نگاہ کرم تیری، بس ایک دعا ہے یہی میری۔ طوفان آئے، آندھی آئے، راہیں بند ہو جائیں، تیرے در سے نہ پھروں گا، یہ ہے ضد، یہ ہے انا میری۔ پتھر پہ لکھ دیا میں نے وفا کا یہ ازلی وعدہ، دنیا بدلے، وقت بدلے، نہ بدلے گی یہ وفا میری۔ سلیم دیوانہ ہے تیرا، یہ سب جانتے ہیں اے نور جہاں، پر دیوانگی میں بھی باقی ہے ایک سچائی دل کی، یہ میری۔ سلیم نے وہ پتھر ایک صندوقچے میں رکھا اور زبیدہ کے ذریعے نور جہاں تک پہنچایا، ساتھ ایک چھوٹا سا پرچہ، نور جہاں میں ٹھیک ہوں، ڈرنا نہیں، تم نے جو وعدہ کیا تھا میں نے وہ پتھر پہ نقش کر دیا ہے، اب یہ پتھر تمہارے پاس رہے گا اور میرا وعدہ بھی۔ نور جہاں نے جب وہ پتھر کھولا، غزل پڑی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے زبیدہ کو دیکھا، زبیدہ کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ نور جہاں نے پتھر سینے سے لگایا اور کہا، زبیدہ اگر اس نے یہ لکھا ہے تو میں بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اگلی صبح منگنی سے صرف 2 دن پہلے نور جہاں اپنے والد کے سامنے کھڑی ہوئی۔ میاں رحمت اللہ نے نظر اٹھائی، کیا ہے؟ نور جہاں نے کہا، ابا جان میں آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتی، آپ سے پڑھ کر میرے لیے کوئی نہیں، لیکن ابا جان
میں یہ بھی نہیں کر سکتی کہ ایک جھوٹ پر پوری زندگی بنا لوں۔ سیٹھ فاروق کے بیٹے کو نہیں جانتی، نہ اس کا دل جانتی ہوں، نہ اس کی وفا، لیکن سلیم کو جانتی ہوں، اس کی وفا کو جانتی ہوں، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ اس نے اپنا خون دیا ہے اور پھر بھی مجھے نہیں بھولا۔ میاں رحمت اللہ نے غصے سے کہا، تو پھر اس گھر سے نکل جاؤ۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ نور جہاں کانپ گئی، لیکن اس نے وہ پتھر نکالا، وہی پتھر جس پہ لکھا تھا، وفا کا بدلہ وفا ہے، دنیا بدل جائے یہ نہیں بدلتا۔ اس نے وہ پتھر آہستہ سے میز پر رکھا اور کمرے سے نکل گئی۔ میاں رحمت اللہ اکیلے بیٹھے رہے بہت دیر تک۔ کمرے میں صرف اس چراغ کی روشنی تھی اور وہ چھوٹا سا پتھر۔ انہوں نے اسے ٹھایا، پڑا، ایک بار، دو بار، پھر رکھ دیا، اور نہ جانے کیوں ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ شاید انہوں نے اپنی جوانی یاد آئی، وہ لمحات جب وہ بھی کسی کے لیے بے قرار تھے۔ شاید کوئی پرانا وعدہ یاد آیا ہو جو انہوں نے خود نبھایا نہیں تھا۔ شاید انہوں نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں وہ سچائی دیکھ لی تھی جو وہ خود کبھی نہ دیکھ سکے۔ رات کو میاں رحمت اللہ نے زبیدہ کو بلایا۔ سلیم کو کہو کل صبح میرے پاس آئے۔ کل صبح سلیم آیا، زخموں کے نشان چہرے پر، لیکن آنکھیں وہی، سچی، سیدھی، بے خوف۔ میاں رحمت اللہ نے اسے دیکھا، پھر کہا بیٹھو۔ سلیم بیٹھ گیا۔ میاں رحمت اللہ نے کہا، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، تمہیں مارا پٹوایا، یہ میری غلطی تھی، ایک باپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ رکے، پھر بولے، لیکن ایک باپ کی بات بھی سمجھو، آج تمہارے پاس کیا ہے، میری بیٹی کو کیا دے سکتے ہو؟ سلیم نے جواب دیا، میاں صاحب، آج میرے پاس کم ہے، لیکن میرے ہاتھوں میں وہ ہنر ہے جس کی دربار میں ہنگ ہے۔ مجھے ایک موقع دیں، ایک سال، میں آپ کو ثابت کر دوں گا کہ آپ کی بیٹی کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، نہ چھت کی، نہ روٹی کی، اور نہ عزت کی۔ میاں رحمت اللہ نے وہ پتھر ایک بار پھر دیکھا جو میز پر رکھا تھا، اور آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، ایک سال۔ وہ ایک سال سلیم کی زندگی کا سب سے مشکل اور سب سے خوبصورت سال تھا۔ دن رات محنت کی، ہاتھوں پہ چھالے، نیند کم، لیکن آنکھوں میں ایک جذبہ جو کبھی نہیں سویا۔ اس کی نقاشی مغل دربار تک پہنچی۔ ایک بڑے امیر نے اسے مسجد کی تعمیر میں کام دیا، اور اس کام نے سلیم کو وہ عزت اور رقم دی جو وہ چاہتا تھا۔ ایک سال بعد سلیم میاں رحمت اللہ کے پاس آیا اور کہا، میاں صاحب، ایک سال ہو گیا، میں نے اپنا وعدہ نبھایا، کیا آپ اپنا وعدہ نبھائیں گے؟ میاں رحمت اللہ نے اسے دیکھا، پھر مسکرائے، شاید پہلی بار، اور کہا، نور جہاں کو بلاؤ۔ شادی ہوئی، سادہ لیکن یادگار۔ شادی کی رات سلیم نے نور جہاں کو ایک تحفہ دیا، وہی پرانا سفید پتھر جو اس نے سب سے پہلے بنایا تھا، جس پر لکھا تھا، وفا کا بدلہ وفا ہے۔ نور جہاں نے دیکھا اور ہنسی، یہ تو پہلے سے میرے پاس ہے۔ سلیم نے کہا، ہاں، لیکن آج میں اسے واپس لے رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ یہ میرا ہے، بلکہ اس لیے کہ آج سے یہ ہمارا ہے۔ دوستو، یہ کہانی صدیوں پرانی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں چھپا سبق آج بھی اتنا ہی تازہ ہے جتنا اس وقت تھا۔ سلیم کے پاس مال نہیں تھا، لیکن وفا تھی۔ اس نے وفا کے ساتھ ساتھ محبت اور محنت کی تھی، کیونکہ محبت صرف جذبے کا نام ہے، محبت ذمہ داری کا بھی نام ہے۔ جہاں کے سامنے آسان راستہ تھا، امیر گھرانہ، آرام دہ زندگی، لیکن اس نے سچائی کو چنا، اور جو سچائی کو چنتا ہے قسمت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اور میاں رحمت اللہ، ایک بات جو غلط تھا، لیکن اس نے غلطی مانی اور اپنا وعدہ نبھایا، یہ بھی ایک عظمت ہے۔ آج کی کہانی کا سبق یہ ہے، محبت صرف جذبہ نہیں، محبت ایک عمل ہے، ایک قربانی ہے، ایک وعدہ ہے جو ہر حال میں نبھانا ہوتا ہے۔ جو محبت مشکل وقت میں بھی قدم نہ ہٹائے، جو وفا طوفانوں میں بھی نہ ڈولے، وہی محبت اور وفا اصل ہے، باقی سب بس وقت گزاری۔ اور آپ سے ایک سوال، کیا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا لمحہ آیا جب کسی کی وفا نے آپ کو حیران کر دیا ہو؟
جب کسی نے آپ کے لیے کچھ ایسا کیا ہو جس کی آپ نے توقع بھی نہیں کی تھی۔ ہمیں نیچے تبصرے میں ضرور بتائیں، ہم آپ کے ہر تبصرے کو پڑھتے ہیں اور آپ کی ہر بات ہمارے لیے بہت قیمتی ہوتی ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی بولی بسری داستان، ایک کہانی جو صدیوں پرانی تھی لیکن جس کا درد، جس کی محبت، جس کی تڑپ، جس کی وفا آج بھی اتنی ہی زندہ ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی، اگر کسی لمحے آنکھیں نم ہوئی، اگر کسی جگہ مسکرائے، تو یہی ہماری کامیابی، یہی ہماری محنت کا صلہ ہے۔ ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، گھنٹی کا نشان ضرور دبائیں اور یہ کہانی اپنے دوستوں اور خاندان تک بھی پہنچائیں، کیونکہ کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف ایک کے لیے نہیں ہوتی، سب کے لیے ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں، ہر کہانی میں ایک سبق ہوتا ہے، بس سننا ہوتا ہے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی داستان میں۔